بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر ہم پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ کشیدہ تعلقات جو ہیں اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے اور افغانستان کس بڑی گیم کا کھلاڑی ہے، یہ سارے معاملات۔ اور ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان دیا ہے، اس بیان کے مطابق اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو طالبان مدد کے لیے آئیں گے۔ کس قسم کی مدد، اس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ اور افغان جو ہیں، افغان شہری جو افغانستان کے اندر ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو افغانستان سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے وطن سے گریزاں کیوں ہیں؟ یہ اپنے وطن واپس کیوں نہیں جانا چاہتے اور یہ اپنے وطن میں سرمایہ کاری کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ان کو اپنے وطن میں کاروبار کرنا، سرمایہ لگانا کیوں محفوظ نہیں لگتا؟ ان سارے معاملات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایران ریڈیو پشتو سروس کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو طالبان کی حکومت اپنی بساط کے مطابق ہر محاذ پر ایران کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا اظہار کرے گی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ طالبان کی جانب سے یہ تعاون صرف اس صورت میں فراہم کیا جائے گا جب ایران خود اس کی درخواست کرے گا۔ اب میں باقی بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایران اور اسرائیل کے مابین حالیہ کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ جنگ ایران نے جیتی تھی اور امریکہ کے ساتھ ممکنہ جنگ کی صورت میں بھی ایران ہی فاتح بن کر ابھرے گا۔ اچھا، یہ جو بیان ہے، اب ظاہر ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ چل رہا ہے، ایسے میں ایران کو اپنے دوست ممالک کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ممالک کہ جن کے پاس صلاحیت ہے، جن کا دفاع جو ہے یہ بہت مضبوط ہے، جن کی آرمی بہت مضبوط ہے، جن کی ایئر فورس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تگڑی ایئر فورس ہے، مقابلہ کر سکتی ہے، یا جن کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یا جیسے پاکستان جیسا ملک جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ان سارے ممالک کی طرف ایران دیکھتا ہے۔ اور پھر ایسے ممالک کی جو سفارتی سپورٹ ہوتی ہے، اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے، وہ کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ بہت بھاری سپورٹ ہوتی ہے، یعنی ایسی سپورٹ کے جو قابل ذکر جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن طالبان کی طرف سے یہ جو تعاون کی پیشکش کی گئی ہے، یہ اس حوالے سے خاصی حیران کن ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہر محاذ پر تعاون کیا جائے گا اور ہمدردی کا اظہار کیا جائے گا۔ اب ہمدردی کا اظہار تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر محاذ پر تعاون جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین جنگ ہوئی تھی 11 اور 12 اکتوبر کو، جس کا آغاز ہوا تھا، کچھ دن یہ چلی تھی، تو اس میں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی منظم فوج نہیں ہے افغانستان کے پاس۔ افغانستان کی جو ایئر فورس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب فضائی اٹیکس ہوئے، جب ایئر سٹرائکس ہوئیں پاکستان کی طرف سے، تو اس طریقے سے جواب نہیں دیا جا سکا افغانستان کی جانب سے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو عالمی جو سیکیورٹی ماہرین ہیں یہ موازنہ بھی کرتے ہیں۔ مختلف جو دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی فوج کتنی ہے، ان کے پاس ٹینک کتنے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ان کے پاس کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اور ان کی ایئر فورس کتنی تگڑی ہے۔ تو یہ جب موازنہ آپ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ افغان سائڈ سے بھی یہ اعتراف ہے کہ وہاں پہ اس قدر توجہ نہیں دی گئی، وہاں پہ ایک فوج کو کھڑا کرنے کے حوالے سے، ایئر فورس کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے۔ جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہوگی کوئی تگڑی فوج ہوگی، پھر جب ہم نے مختلف ادوار دیکھے، اس میں ہم نے خانہ جنگی دیکھی، اس میں ہم نے وار لارڈز کو دیکھا، اس میں ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کو یا وار لارڈز کے گروپس کو دیکھا، انہوں نے اپنی اپنی ملیشیا کو جو ہے توجہ دی، لیکن ایک قومی فوج جس کو کہتے ہیں اس کو افغانستان میں توجہ نہیں دی جا سکی۔ افغان نیشنل آرمی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا، 20 سالہ یہ دور، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ حامد کرزئی صدر بنے، ڈاکٹر اشرف غنی صدر بنے، افغان نیشنل آرمی بنی، افغان نیشنل پولیس بنی، لیکن یہ ساری فورسز جو ہیں یہ تحلیل ہو گئیں جب افغان طالبان نے قبضہ کر لیا، جب افغان طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا
ایک ایک کر کے ایک ایک صوبے کا، اور پھر یہ کابل تک پہنچے اور آج تک یہ برسر اقتدار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ حملہ کرے گا تو افغان طالبان کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ صرف ہمدردی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو بڑی گیم جس طریقے سے ہم یہ بار بار کہتے ہیں، پاکستان کے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے ایک بیان میں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین کا اور روس کا نفوذ بڑھے افغانستان کے اندر، اس کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، اور افغانستان کے جو معدنی وسائل ہیں اس سے روس اور چین استفادہ کرے۔ تو اس لیے امریکہ اس مقصد کے لیے کہ چین اور روس کو روکا جا سکے افغانستان میں قدم جمانے سے، تو اس کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس طرح کے بیانات سنتے ہیں، عالمی سطح پر ہم تبدیلیاں ہوتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے دباؤ بڑھانے کی بات ہوتی ہے، معدنی وسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جیسے وینزویلا کے ساتھ ہوا، تیل کے سب سے زیادہ ذخائر وینزویلا کے پاس، اور اس کے ساتھ پھر کیا کیا گیا۔ اسی طرح ایران کے اوپر نظریں ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی باری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں جب ہم خطے میں دیکھتے ہیں اور پھر یہ دو انتہائی اہم ممالک پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی دیکھتے ہیں، تو یہ سیاسی تعلقات، یہ کشیدہ تعلقات، ان کشیدہ تعلقات کی قیمت جو ہے یہ عام لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ عام افغان ادا کر رہے ہیں، عام پاکستانی ادا کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے کہا گیا کہ جی ہمیں پاکستان کے ساتھ تجارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، افغان سائڈ سے کہا گیا ہمیں پاکستانی میڈیسنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر پاکستان نے طبی بنیادوں کے اوپر ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر یہ سینکڑوں ہزاروں مریض جو علاج کے لیے پاکستان آتے تھے یا طبی بنیادوں پر ویزا حاصل کرتے تھے یا اب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھر کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایران میں اس طریقے کی سہولیات نہیں ہیں، اس طریقے کی نرمیاں نہیں ہیں جیسے پاکستان میں افغانوں کے لیے ہیں۔ افغانستان کے لاکھوں شہری افغان مہاجرین آج بھی پاکستان میں ہیں، اور بہت سارے حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے پاکستان اور افغانستان کی، یہ جو سرحد ہے یہ ساری عمر بند نہیں رکھی جا سکتی، اس کو کھولنا ہوگا۔ اب ذبیح اللہ مجاہد نے ایک اور بیان میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ داعش خراسان کے جو تربیتی مراکز ہیں، جو ان کے ٹھکانے ہیں، یہ پاکستان میں موجود ہیں، اور اب ان ٹھکانوں کو بلوچستان سے خیبر پختونخوا منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ بلیم گیم جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں افغان سرزمین اور پھر شواہد اور ٹی ٹی پی پاکستانی ملیٹنٹ گروپس، ان کے قائدین کی افغانستان کے اندر موجودگی، اور پھر دوسری طرف سے بھی اس قسم کے بیان کا آنا، ظاہر یہ بلیم گیم جو ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جو صورتحال اس وقت ہے افغانستان کے اندر کی، انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں، خواتین کی ملازمت کے اوپر پابندیاں، میڈیا پر پابندیاں، تو ایسے میں افغان حکومت کا اپنے ہی سرمایہ کاروں کو یہ کہنا کہ آپ دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کے بجائے اپنے ملک آئیں، اپنے ملک میں سرمایہ لگائیں، اپنے ملک کی تعمیر نو میں حصہ ڈالیں، تو پھر یہ لوگ کیسے اپنے ملک آئیں جب افغانستان کے اندر اتنی زیادہ پابندیاں ہیں؟ افغان طالبان کو سوچنا ہوگا کہ اگر خطے میں صورتحال ایسی ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ اگر ایران پر حملہ کرے گا، اب ذبیح اللہ مجاہد نے غالباً کبھی اس معاملے پہ بات نہیں کی کہ کیسے امریکی ڈالرز آتے ہیں، ہفتہ وار آتے رہے ہیں، اور پھر یہ امریکہ کے اندر اس کے حوالے سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ امریکی جو ٹیکس پیئرس ہیں، جو ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا پیسہ کیوں افغانستان میں استعمال ہو، ان کا پیسہ کیوں افغان طالبان کے سپرد کیا جائے۔ تو یہ ساری آوازیں ہیں، اور پھر جب ہم قربتیں دیکھتے ہیں افغان طالبان اور ہندوستان کی، تو پھر بہت ساری گیمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کوئی ایک گیم نہیں، کوئی ایک گریٹر گیم نہیں، کوئی ایک بڑی گیم نہیں، ہمیں بہت ساری گیمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر پاکستان جیسا ملک جس کے حوالے سے اور جس میں عالمی سیاست میں اور پھر مشرق وسطیٰ کے معاملات کے حوالے سے پاکستان کا بار بار ذکر ہوتا ہے، ایسے میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان جیسا ملک کیوں کھو دیا یا کیوں وہ کھو رہے ہیں۔ افغانستان جیسے ملک کے لیے پاکستان ہی مددگار ثابت
ہوتا رہا ہے، مددگار ثابت ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے بیانات، اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس ساری بلیم گیم اور اس کشیدہ صورتحال کی قیمت جو ہے یہ عام لوگوں کو، عام پاکستانیوں کو اور عام افغانوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد اس خطے میں امن لائے، افغانستان میں، پاکستان میں استحکام ہو، یہاں پہ امن ہو، کیونکہ امن ہوگا، استحکام ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی، حملے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پر الزامات نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مدد دے سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے جو مواقع ہیں ان سے یہ استفادہ کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ معاملہ فہمی کی ضرورت ہے، عقل و دانش کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔